بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج ہم جانیں گے کہ رمضان کب اور کیوں شروع ہوتا ہے۔ دوستو، رمضان عبادت کا مہینہ ہے۔ یہ ہجری کیلنڈر کا 9واں مہینہ ہوتا ہے۔ اسلام کے مطابق اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر 5 چیزیں فرض کی ہیں، جس میں کلمہ، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ شامل ہے۔ کلمہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے۔ نماز تو روزانہ ہی پڑھی ستر گنا ثواب حاصل ہوتا ہے۔ اور اسی مبارک مہینے میں اللہ نے اپنے آخری رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل کیا تھا۔ دوستو، قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اسی اللہ نے یہ کتاب تم پر حق کے ساتھ نازل کی ہے۔ یہ ان سب آسمانی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے جو اس سے پہلے نازل ہوئی ہیں، اور اسی نے تورات اور انجیل نازل عید کی خوشیاں مسلمانوں کے سر پر فتح اور عزت کا تاج رکھنے کے بعد ادا فرمائی۔ دوستو، اب سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے روزے کیوں فرض کیے؟ دوستو، اس کا جواب خود اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ایمان والو، تم پر اسی طرح روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے کے لوگوں پر فرض کیے تھے، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، یعنی مسلمانوں سے پہلے نصرانیوں
تو یہ اس کے لیے بہتر ہے، اور اگر تم روزہ رکھو تو یہ تمہارے حق میں زیادہ بہتر ہے۔ اگر تم جانتے ہو رمضان وہ مقدس مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا ہے، جو لوگوں کے لیے سراپا ہدایت ہے اور جس میں رہنمائی کرنے والی اور حق و باطل کی تمیز سکھانے والی واضح نشانیاں ہیں، اے مسلمانوں، پھر تم میں سے جو اس مہینے میں موجود ہو تو وہ لوگ روزے ضرور رکھیں، اور جو بیمار ہو یا سفر میں ہو تو وہ دوسرے دنوں میں روزے رکھ کر گنتی پوری کر لے۔ اللہ تمہارے حق میں آسانی چاہتا ہے اور تمہارے ساتھ دشواری نہیں چاہتا، اور شمار کا حکم اس لیے دیا گیا ہے تاکہ تم روزوں کی گنتی پوری کر لو، اور اس کے لیے اللہ کی بڑائی کرو۔ وہ ہدایت اس نے تمہیں دی ہے، تم اس کے شکر گزار بنو۔ رمضان سے پہلے مسجدوں میں رنگ رونق کا کام پورا کر دیا جاتا ہے۔ مسجدوں میں شامیانے معاف کر دیے جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ایسا مہینہ ہے کہ اس کا پہلا حصہ اللہ کی رحمت ہے، درمیانی حصہ مغفرت ہے، اور آخری حصہ جہنم کی آگ سے چھٹکارا ہے۔ رمضان کے تیسرے حصے کو عشرہ بھی کہا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان کے آخری عشرے کی تاک راتوں میں لیلۃ القدر کی تلاش کرو۔ لیلۃ القدر کو شب قدر بھی کہا جاتا ہے۔ شب قدر کے بارے میں قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا، اور تم کیا جانتے ہو کہ شب قدر کیا ہے؟ دوستو، شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس رات میں فرشتے اور روح الامین یعنی جبرائیل علیہ السلام اپنے پروردگار کے حکم سے ہر کام کے لیے زمین پر اترتے ہیں۔ یہ رات فجر ہونے تک سلامتی ہے۔ مسلمان رمضان کی 21، 23، 25، 27 اور 29 تاریخ کو پوری رات عبادت کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے جہنم سے نجات کی دعائیں مانگتے ہیں۔ اے لوگو، یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا ثواب اور بدلہ جنت ہے، اور یہ لوگوں کے ساتھ حسن سلوک اور خیر خواہی کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ جو آدمی اس مبارک مہینے میں کسی روزے دار کو اختیار کروا ثواب سے نوازا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جو کسی بھی روزے دار کو ایک گھونٹ دودھ یا لسی، ایک عدد کھجور، یہاں تک کہ ایک گھونٹ پانی پلا کر بھی افطار کرا دے
تو بھی ثواب ہے۔ ہاں، جو شخص روزے دار کو پیٹ بھر کر کھلائے گا تو اللہ رب العالمین اسے قیامت کے دن میرے حج اے کوثر پہ پانی پلائے گا، جس کے بعد اسے کبھی پیاس نہیں لگے گی، یہاں تک کہ وہ ہمیشہ کے لیے جنت میں داخل ہو جائے گا۔ جو شخص اس مہینے میں اپنے غلام کے بوجھ کو ہلکا کر دے تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرماتا ہے اور آگ سے آزادی دیتا ہے۔ اے لوگو، اس مہینے میں 4 چیزوں کی کثرت رکھا کرو۔ پہلی، کلمہ طیب لا الہ الا اللہ، دوسری استغفار، اور تیسری جنت کی طلب، اور چوتھی آگ سے پناہ۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جب ماہ رمضان آتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیطانوں کو قید کر دیا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، قیامت کے دن روزے اور قرآن بندے کی شفاعت کریں گے۔ روزے عرض کریں گے کہ اے اللہ، میں نے اسے دن میں کھانے اور شہوت سے روکا، اسی لیے تو اس کے لیے میری شفاعت قبول فرما۔ اور قرآن کہے گا کہ میں نے اسے رات میں سونے سے روکا، لہٰذا اس کے حق میں میری شفاعت قبول فرما لے، پھر دونوں کی شفاعت قبول ہوگی۔ دوستو، رمضان میں اللہ کا ذکر کرنے والے کو بخش دیا جاتا ہے، اور اس رمضان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ سے مانگنے والا کبھی بھی محروم نہیں رہتا۔ دوستو، اس مہینے میں قرآن نازل ہوا تھا، اسی لیے رمضان بہت خاص ہے۔ ہر مسلمان کے لیے یہ مہینہ مقدس اور اعلیٰ ہے۔ رمضان میں ہر نیکی اور عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ دوستو، ہمیں اس مہینے کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے زیادہ سے زیادہ وقت عبادت میں گزارنا چاہیے۔ آمین۔ دوستو، میرا نام ہے ہنا فاطمہ اور آپ دیکھ رہے ہیں ہنا اسلامک 2.0۔ تو دوستو، اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ دوستو، ملتے ہیں ایک ایسے ہی نئے انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنی اور اپنی فیملی کا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ دوستو۔